السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو کئی خبروں سے آگاہ کرنے جا رہے ہیں۔ حضرت مولانا ارشد مدنی صاحب نے جمعیت علماء ہند کے پلیٹ فارم سے ایک بڑا بیان دیا ہے، وہ بھی آپ تمام حضرات کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ چلیے پہلی خبر کی جانب بڑھتے ہیں۔ مدھیہ پردیش میں مدارس پر کریک ڈاؤن۔ 2688 مدارس گزشتہ 3 سال میں بند، 1012 باقی، 577 مدارس کے رجسٹریشن کی تجدید پر روک لگا دی گئی، 9500 سے زیادہ غیر مسلم طلباء زیر تعلیم پائے گئے۔ مدھیہ پردیش میں مدارس کا حال انتہائی دگرگوں ہوتا جا رہا ہے۔ 3 سال سے حکومت نے انہیں گرانٹ دینا بند کر دیا ہے۔ اب یہ الزام عائد کیا جا رہا ہے کہ ان مدارس میں غیر مسلم طلباء کو داخلہ دے کر انہیں تبدیل مذہب کا شکار بنایا جا رہا ہے۔ NCPCR کے چیئرمین پریانک قانونگو، جو اپنی مسلم دشمنی کے لیے مشہور ہے، انہوں نے یہ بیہودہ الزام لگاتے ہوئے انکوائری بھی شروع کر دی ہے۔ ویسے اس معاملے میں مدھیہ پردیش کے قصبے ودیشا میں واقع ایک تعلیمی ادارے برکت اللہ مدرسے میں اب ہندو طلباء کا داخلہ بند کر دیا گیا ہے۔ الزام ہے کہ سرکاری فوائد حاصل کرنے کے لیے یہاں زیادہ داخلہ دکھانے کے لیے ہندو طلباء کو بھی داخلہ دیا گیا ہے۔ مدھیہ پردیش میں 577 مدارس کے رجسٹریشن کی تجدید غیر مسلم طلباء کے اندراج، ناقص انفراسٹرکچر اور سرکاری فوائد حاصل کرنے کے لیے فرضی رجسٹریشن کی وجہ سے رک گئی ہے۔ اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے ایک اہلکار نے مدرسے کے بارے میں نیشنل کمیشن فار چائلڈ پروٹیکشن کی انکوائری میں بتایا کہ ہمیں پتہ چلا ہے کہ غیر مسلم طلباء کو ان کا مذہب تبدیل کرنے کے لیے نہیں، بلکہ دوپہر کے کھانے کے لیے فنڈز حاصل کرنے کے لیے دھوکہ دیا گیا تھا۔ NCPCR نے دعویٰ کیا ہے کہ ایک مسلم تعلیمی ادارے میں غیر مسلم طلباء ہے۔ برکت اللہ مدرسہ چلانے والے منجیت کپور نے کہا، میں صرف مسلمان طلباء کی مدد کر رہا تھا۔ یہ مدرسہ صرف مسلم طلباء کو جدید تعلیم دینے کے لیے کھولا گیا تھا، لیکن بعد میں یہ تمام مذاہب کے طلباء کے لیے ایک جگہ بن گیا۔ برکت اللہ مدرسہ ان میں سے ایک ہے۔ حکام نے بتایا کہ ریاست میں 1012 مدارس ہی باقی ہیں۔ 2688 مدارس گزشتہ 3 سال میں بند ہو چکے ہیں۔ ریاستی وزیر تعلیم راؤ پرتاپ سنگھ نے کہا کہ 1677 مدارس کا تازہ معائنہ کیا جا رہا ہے اور ان کی رجسٹریشن کی جائے گی۔ دستیاب سہولیات اور اندراج شدہ طلباء کی تعداد۔ اکتوبر 2023 میں بچوں کے حقوق کے لیے کام کرنے والے غیر ملکی کارکن منوج کوشل نے NCPCR کو خط لکھا، جس میں دعویٰ کیا گیا تھا غیر ریاستی قبائلی علاقوں کے مدرسوں میں مسلم طلباء کو داخل کیا جا رہا ہے۔ NCPCR کے صدر پریانک قانونگو کی قیادت میں NCPCR کی ایک ٹیم نے 2 مدارس برکت اللہ اور مریم دینیات کا دورہ کیا اور 48 غیر مسلم طلباء کو پایا۔ قانونگو نے دسمبر 2022 میں ریاستی حکومت کو ایک خط لکھ کر ان طلباء کے تبدیلی مذہب پر شکوک ظاہر کیے تھے۔ NCPCR نے فروری 2023 اور اپریل 2024 میں ریاستی حکومت کو 2 مزید خط لکھ کر مدارس کے معائنہ اور غیر مسلم طلباء کو داخلہ دینے والوں کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا۔ سابق وزیر اعلیٰ شیوراج سنگھ چوہان نے ریاستی حکومت سے دیکھ بھال کے لیے سالانہ 25,000 روپے سبسڈی حاصل کرنے والے تمام مدارس کا معائنہ کرنے کی ہدایت کی۔ 2023 میں معائنے کیے گئے تمام مدارس میں سے آدھے سے زیادہ 9,500 سے زیادہ غیر مسلم طلباء زیر تعلیم پائے گئے، تاہم کوئی کارروائی نہیں کی گئی۔ اس معاملے میں اسمبلی انتخابات کے لیے نافذ کردہ ضابطۂ اخلاق کی وجہ سے مدرسہ بورڈ کے ایک اہلکار نے نام ظاہر نہ کرنے کی درخواست کرتے ہوئے کہا کہ نئی حکومت نے دسمبر 2023 میں حلف اٹھایا تھا، لیکن اس کے فوراً بعد قومی انتخابات کرائے گئے۔ آخرکار 16 اگست کو ریاستی حکومت نے مدارس کے خلاف کریک ڈاؤن کرنے کا فیصلہ کیا اور ریاستی اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی کمشنر شلپا گپتا نے مدارس میں غیر مسلم طلباء کی تصدیق کرنے کے لیے احکامات جاری کیے۔ محکمہ اسکول ایجوکیشن کے ایک اہلکار نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا کہ مالی بے ضابطگیوں کی وجہ سے مدارس کو بند کیا گیا ہے۔ کوشل، جنہوں نے سب سے پہلے اس معاملے کو اٹھایا، انہوں نے اعتراف کیا کہ غیر مسلم طلباء کے اندراج سے تعداد میں اضافہ ہونے کا امکان ہے۔ ہمیں مڈ ڈے میل کا فائدہ اٹھانے کے لیے تعداد میں اضافہ کیا گیا۔ مڈ ڈے میل کے تحت مدرسے کو روزانہ 6-8 روپے فی طالب علم ملتے ہیں۔
مدرسہ بورڈ ایسوسی ایشن آف مدارس نے کہا کہ وہ پہلے ہی مالی بحران کا سامنا کر رہے ہیں۔ 2016 کے بعد سے اساتذہ کو تنخواہیں، کتابیں اور یونیفارم فراہم کرنے کے لیے مدرسہ اقلیتوں کی تعلیم اسکیم کے تحت مرکزی حکومت کی امداد کی وصولی۔ ایم پی مدرسہ بورڈ سیکریٹری نے کہا، مرکزی حکومت نے پچھلے 3 سال سے فنڈ جاری نہیں کیے ہیں، ہم انہیں لکھ رہے ہیں۔ سابق ایم پی مدرسہ بورڈ کے چیئرمین پروفیسر سید عماد الدین نے کہا کہ مدرسے کا مقصد اسلامی تعلیم دینا ہے۔ حکومت نے اسلامی تعلیم کے طلباء کو جدید سائنسی تعلیم دینے کے لیے اسکیم شروع کیا۔ یہ فیصلہ مسلمانوں کی بہتری کے لیے ہے اور غیر مسلم طلباء کو مدارس میں داخلہ نہیں دیا جا سکتا۔ اسکولی تعلیم کے وزیر راؤ ادے پرتاپ سنگھ نے کہا، ہم غیر مسلم طلباء کو مدارس میں مذہبی تعلیم حاصل کرنے کی اجازت نہیں دیں گے، ہم اس ٹائی اپ کو توڑ دیں گے اور ایسے اداروں کو بند کر دیں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ طلباء کی تصدیقی رپورٹ اور اندراج کے پیچھے کی وجہ سب کچھ واضح ہو جائے گا۔ فی الحال حکومت صرف رجسٹرڈ مدارس پر توجہ دے رہی ہے، لیکن ان کے پاس کوئی ڈیٹا نہیں ہے، اور غیر رجسٹرڈ کی نقشہ سازی کے بارے میں جو صرف مساجد اور دیگر مقامات پر مذہبی تعلیم دے رہے ہیں۔ ریاستی حقوق اطفال کمیشن کے رکن اومکار سنگھ نے کہا کہ ایسے مدارس کی بھی نقشہ بندی کی جانی چاہیے۔ وہیں دوسری جانب گائیڈ لائنز طے کرنے کے لیے جمعیت علماء ہند کے مشورے کا مسودہ تیار۔ بلڈوزر کارروائی معاملہ سپریم کورٹ کی ہدایت کے پیش نظر مولانا ارشد مدنی کی ہدایت جمعیت علماء ہند نے ہی اپنی پیٹیشن میں بلڈوزر کارروائی انجام دینے والی تمام ریاستوں کو فریق بنایا تھا۔ بلڈوزر کارروائی معاملے میں سپریم کورٹ کی ہدایت کے پیش نظر جمعیت علماء ہند جلد ہی اپنے مشوروں کا مسودہ عدالت میں پیش کر دے گی۔ ناظرین و سامعین، خبر کی تفصیل میں جانے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب والے آپشن پر کلک کر کے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ وکلاء کی ٹیم نے معاملے کے مختلف پہلوؤں کو گہرائی سے جائزہ لے کر ملک گیر سطح پر اس مسئلے میں عدالت کے ذریعے اصول و ضوابط طے کرنے کے تناظر میں اپنے مشاورتی مسودے میں کئی اہم مشورے دیے ہیں۔ قابل ذکر ہے کہ سال 2022 کے وسط میں دہلی کے جہانگیر پوری کے مسلم بستی پر غیر قانونی بلڈوزر کارروائی کی گئی تھی۔ بلڈوزر کی یہ کارروائی دیکھتے دیکھتے دوسری ریاستوں تک پہنچ گئی جہاں بھارتیہ جنتا پارٹی کی حکومتیں ہیں۔ بلڈوزر کی اس کارروائی کو میڈیا کے ایک متعصب طبقے نے بلڈوزر جسٹس کا نام دیا، جبکہ اس بلڈوزر جسٹس کے خلاف جمعیت علماء ہند نے سپریم کورٹ کا رخ کیا تھا اور عدالت سے فوری مداخلت کی گزارش کی تھی۔ جمعیت علماء ہند 26 اپریل 2022 کو سپریم کورٹ آف انڈیا میں مولانا ارشد مدنی صدر جمعیت علماء ہند کی ہدایت پر پیٹیشن داخل کی تھی، جس پر اب تک 19 سماعتیں ہو چکی ہیں۔ جمعیت علماء ہند کی پیٹیشن پر سماعت کرتے ہوئے 20 اپریل 2022 کو سپریم کورٹ آف انڈیا نے بلڈوزر کارروائی پر روک لگانے کا حکم جاری کیا تھا اور اسٹیٹس کو حکم دیا تھا، جو اب تک جاری ہے۔ مختلف سماعتوں پر جمعیت علماء ہند کے جانب سے سینئر وکیل کپل سبل، جے یو سنگھ، نیتا راما کرشن پیش ہوئے، جبکہ ان کی معاونت ایڈوکیٹ آن ریکارڈ کبیر دکشت، ایڈوکیٹ نظام الدین پاشا، ایڈوکیٹ سارم نوید، ایڈوکیٹ شاہد ندیم، ایڈوکیٹ عارف علی، ایڈوکیٹ مجاہد احمد و دیگر نے کی۔ جمعیت علماء ہند نے اپنی پیٹیشن یونین آف انڈیا، منسٹری آف لا اینڈ جسٹس، اتر پردیش، مدھیہ پردیش، گجرات، نارتھ دہلی میونسپل کارپوریشن اور دہلی پولیس کو فریق بنایا تھا، جنہیں سپریم کورٹ نے نوٹس جاری کیا تھا۔ جمعیت علماء کی پیٹیشن کے ہمراہ دیگر فریق نے بھی بلڈوزر کارروائی کے خلاف پیٹیشن داخل کی تھی، لیکن اس میں انہوں نے بلڈوزر کارروائی انجام دینے والی تمام ریاستوں کو فریق بنانے کے بجائے مخصوص اتھارٹی کو فریق بنایا تھا۔ 23 ستمبر 2022 کو سماعت کے دوران سپریم کورٹ نے زبانی طور پر جمعیت علماء ہند سمیت تمام پیٹیشن کو ختم کرنے کا یہ کہتے ہوئے اشارہ دیا تھا کہ اب جبکہ بلڈوزر کارروائی پر قدغن لگ چکا ہے، اس معاملے کو ختم کر دینا چاہیے، جس پر جمعیت علماء ہند کے وکلاء نے عدالت سے گزارش کی کہ مستقبل میں پھر کسی غریب کا گھر بلڈوزر کا شکار نہ ہوئے۔ عدالت کو پورے ملک کے لیے گائیڈ لائنز مرتب کرنا چاہیے۔ جمعیت علماء کے وکلاء کی درخواست کو قبول کرتے ہوئے عدالت نے اس مقدمے کی سماعت ملتوی کر دی تھی۔ تقریباً 1.5 سال تک مقدمے کی سماعت التوا کا شکار رہی، پھر جیسے ہی مدھیہ پردیش اور راجستھان میں بلڈوزر کارروائی انجام دی گئی، جمعیت کے وکلاء نے عدالت سے فوری مداخلت کرنے کی گزارش کی۔ جمعیت علماء ہند کی گزارش پر 2 ستمبر کو مقدمے کی سماعت ہوئی، جس کے دوران سپریم کورٹ آف انڈیا کی 2 رکنی بینچ کے جسٹس بی آر گوئی اور جسٹس کے وشوناتھن نے بلڈوزر کارروائی پر روک لگانے کے لیے رہنمایانہ اصول یعنی کہ گائیڈ لائنز مرتب کیے جانے کا حکم جاری کیا۔ اس ضمن میں عدالت نے جمعیت علماء ہند سمیت دیگر فریق سے مشورے طلب کیے۔ دوران سماعت مرکزی حکومت کی نمائندگی کرنے والے سالیسیٹر جنرل آف انڈیا تشار مہتا نے متعدد مرتبہ جمعیت علماء ہند کو نشانہ بنایا
اور کہا کہ جمعیت علماء اس معاملے کو پیچیدہ کرنا چاہتی ہے تاکہ اس کا سیاسی اور غیر سیاسی فائدہ اٹھایا جا سکے۔ جمعیت علماء ہند نے اول دن سے یہ موقف اختیار کیا ہوا کہ ملک کے کسی بھی صوبے میں کسی بھی شخص کی املاک پر بلڈوزر کارروائی انجام نہیں دینا چاہتے۔ میونسپل قانون کے مطابق انہدامی کارروائی انجام دینے کا قانون پہلے سے موجود ہے، لیکن حکام ان قوانین کو بالائے طاق رکھ کر سیاسی دباؤ میں ایک مخصوص فرقے کے افراد کی املاک پر بلڈوزر چلاتے ہیں۔ یہ بلڈوزر کارروائی بلڈوزر انصاف نہیں بلکہ بلڈوزر زیادتی ہے، اس پر سپریم کورٹ نے ایکشن لیا ہے۔ سپریم کورٹ کی ہدایت کے مطابق جمعیت علماء کے وکلاء جمعیت علماء کی جانب سے عدالت میں اپنا مشورے کا مسودہ جلد ہی پیش کر دیں گے۔ ناظرین و سامعین، ان رپورٹوں کو آپ سن اور دیکھ رہے تھے محاسن اسلام یوٹیوب چینل پر۔ تمام تازہ ترین اپڈیٹ حاصل کرنے کے لیے بھی ویڈیو کے نیچے سبسکرائب والے آپشن پر کلک کر کے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا۔